اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلاس نمبر 15 پر ہم آ گئے ہیں اور ہمارے اس سیرت کے سفر میں اب ہم مدنی دور کے 8ویں سال پر ہیں. گزشتہ سوالات کے جوابات آپ کے سامنے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ جوابات کیسے دے رہے ہیں, کتنے صحیح دے رہے ہیں, اور ہم ایک نظر ڈال لیتے ہیں کہ پچھلے ہفتے ہم نے کہاں تک مکمل کر لیا تھا. مدنی دور کا 7واں سال پڑھا تھا. صلح حدیبیہ کے بعد کیا ہوا, کیا موقع ملے, غزوہ خیبر اور اس کے بعد اور غزوات, غزوہ وادی القریٰ اور غزوہ ذات الرقاع بھی پڑھ لیا. اور پھر ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ مسلمانوں نے اپنے وہ دل کا ارمان اور خواہش, وہ جو عمرہ کرنے گئے تھے اور نہیں کر سکے تھے, اگلے سال انہوں نے اس عمرے کی قضا ادا کی اور پھر حرم میں جانے کا ان کا راستہ کھلا. آج ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں. مدنی دور کا جو 8واں سال ہے, اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں جو چیزیں ہم پڑھیں گے, اس میں معرکہ موتا ہے, صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی جو قریش کی طرف سے کی گئی اور اس کے نتیجے میں پھر مکہ میں جو فتح کی گئی اور مکہ کی طرف جو پیش رفت کی گئی وہ پڑھیں گے. غزوہ حنین اور طائف, اور اس کے بعد پھر جو مال غنیمت حاصل ہوا اس کا بھی تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں. تو شروع کرتے ہیں ہم اپنی کلاس کو معرکہ موتا سے. میں نے آپ کے سامنے 2 کلاسز پہلے غالباً ہم نے یہ بات کی تھی کہ جب صلح حدیبیہ کے بعد ایک فیز آیا تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جتنے بھی حکمران تھے, بادشاہ تھے, ان کی طرف سفیر بھیجنا شروع کیے تھے اور اسلام کی دعوت کو پھیلانا شروع کیا تھا, کیونکہ اسلام کسی ایک باؤنڈری کے لیے تو ہے نہیں, اس نے ہر جگہ پھیلنا ہے. اور اسلام کا یہ مزاج بھی نہیں ہے کہ وہ سرنڈر ہو کر ہے نا, اسلام کو غالب نہیں ہوگا تو اسلام نافذ ہی نہیں ہو سکتا. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ بھیجی تھی اور میسج ایک ہی تھا, یا تو اسلام کے دائرے میں آ جاؤ, سرنڈر کر دو, اپنا مذہب رکھنا چاہتے ہو ضرور رکھو لیکن حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہی چلے گی, اور اگر اس سے انکار کرتے ہو تو پھر ہم مقابلہ کریں گے. اب اسی طرح بصرہ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا, لیکن راستے ہی میں ان کو ایک مقام پر ایک گورنر نے قید کیا اور پھر شہید کر دیا. اچھا, عرب میں یہ ہوتا تھا, دشمنیاں تو سالہ سال نسلوں تک چلتی تھیں, لیکن اس دشمنی کے جو قاعدے تھے اس میں سے ایک یہ تھا کہ سفیر کو کچھ نہیں کہا جاتا تھا نا, اس کو امان دی جاتی تھی. لیکن یہ بہت ہی بڑی اور بہت ہی جری حرکت تھی کہ آپ کسی کے سفیر کو ہی قتل کر دیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوا تو آپ کو بہت رنج ہوا, اور پھر اس کے بعد پھر آپ نے یہ اعلان فرمایا کہ ہمیں اس کا بدلہ لینا ہوگا. اس وقت بس یہ ذہن میں تھا کہ ایک مقام پہ جا کے اور اس کا بدلہ لیا جائے گا, بہت بڑی جنگ کا تصور نہیں تھا. تو آپ نے جب اعلان فرمایا تو لوگ جمع ہوئے اور تقریباً 3000 کا لشکر تیار ہو گیا. اس میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا, اور یہ بھی ہدایت فرما دی کہ اگر کہیں حضرت زید نہ رہیں تو اس کے بعد پھر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو جنگی ہدایات دی گئی نا, وہ جنگی ہدایات پڑھ کے مجھے بھی یہ لگ رہا تھا اور آپ کو بھی سن کے یہی لگے گا کہ اسلام کا مزاج کتنا پیارا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں نکلنے والوں کو یاد دلاتا ہے کہ ڈرنا اللہ سے ہے, اور یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ دیکھو دوستی اور دشمنی دونوں اللہ کے لیے, اس میں نفس کہیں نہ آئے, زمین میں فساد کہیں نہ آئے, زمین والوں کو تم سے کہیں کوئی نقصان نہ ہو, لوگ تمہاری طرف دیکھیں تو ان کو امن نظر آئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایات فرمائی اس میں پہلی یہ تھی کہ دعوت اسلام کی دینی ہے, جہاد فی سبیل اللہ ہے, اپنی جان کے لیے تو نہیں ہے نا, کوئی بدعہدی نہیں, کوئی خیانت نہیں, کوئی ایسی چیز نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ چاہے وہ بچہ ہو, عورت ہو, بزرگ ہو, راہب ہو, جو کہ دنیا کے معاملات سے لینا دینا نہیں ہے, ان میں سے کسی کو قتل نہیں کیا جائے گا. اور یہ تو انسان ہے, اس کے علاوہ زمین میں بھی نہ درخت کاٹا جائے گا, نہ عمارت گرائی جائے گی. اور ایک لشکر, میں نے اس سے یہ سیکھا کہ اپنی زندگی کے اندر بھی انسان کو کوئی چیز بھی اللہ کے خوف سے بے نیاز نہ کر دینا, چاہے وہ دشمنی ہے اللہ کے لیے ہی ہے, لیکن اس میں بھی یاد رکھنا ہے کہ اپنی ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے. اس کے بعد پھر یہ لشکر آگے بڑھتا ہے. آگے بڑھنے کے بعد جب یہ نکلتے ہیں تو پھر ان کو جا کے پتہ چلتا ہے کہ سامنے سے تو بہت بڑی فوج آ رہی ہے اور 1,00,000 افراد لے کر جو ہیں وہ خیمہ ڈال چکے ہیں اور جمع ہو چکے ہیں. ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا, یہ تو اس ارادے سے نکلے ہی نہیں تھے. اب ہو گیا کنفیوژن
کہ اب کیا کریں. کچھ لوگ کہہ رہے تھے نہیں واپس چلتے ہیں, مدینہ جاتے ہیں, بتاتے ہیں, سوچتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں اب نکل آئے ہیں تو اب ٹکرائیں, اب کیسے واپس پلٹیں گے. 2 دن لگ گئے اور لوگ سوچتے رہے کیا کریں کیا کریں. لیکن پھر آخر میں حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پر عمل کیا گیا. جو انہوں نے رائے دی تھی وہ بھی میں ابھی آپ کے سامنے رکھتی ہوں, لیکن میں خاص طور پہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہتی ہوں, جو کہ ایک سیمپل ہے نا صرف. یہ جو پورا لشکر نکلتا ہے اس میں ہمیں کیسے کیسے ہیرے نظر آتے ہیں, کیسے تیار ہو جاتے ہیں. انسان ہے نا, ان کے ساتھ ساری چیزیں نہیں ہے میری طرح پریشانی تکلیف, دنیا میں دل کا لگنا, مال میں محبت میں مبتلا ہونا, وقت کا پتہ نہ چلنا, دن اور رات مصروف گزرنا, بچے اولاد, ان سب کے ساتھ نہیں تھے کیا. حضرت عبداللہ بن رواحہ کے الفاظ یاد رکھنے والے اور مورخین نے یاد رکھے ہیں جو کتابوں میں ملتے ہیں کہ جب لشکر وہاں سے نکل رہا تھا مدینہ سے, اسی وقت جو انہوں نے دعا مانگی تھی, وہ دعا شاید میں تو نہیں مانگ سکتی, میرے اندر تو ہمت ہی نہیں ہے. وہ دعا کیا تھی کہ اللہ میں مغفرت کا تو مانگتا ہوں لیکن میں تلوار کی کاٹ بھی مانگتا ہوں, اور میں یہ مانگتا ہوں کہ کسی کا نیزہ جو ہے وہ میرے ہاتھوں, میری آنتوں, میری جگر کے پار اتر جائے. میں اس کا سوال کرتا ہوں تاکہ لوگ کہیں کہ یہ ہے وہ جسے اللہ نے ہدایت دی. مانگ سکتے ہیں یہ دعا, ہمت نہیں ہے نا. اور یہی حضرت عبداللہ بن رواحہ جب سامنے سے لشکر آتا ہے تو وہ لوگ کنفیوز ہو رہے ہوتے ہیں نا, اب کیا کریں. تو وہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم یہی تو شہادت ہے جس کی طلب میں ہم نکلے. ہماری لڑائی میں تعداد قوت کثرت ہمارا تو مقابلہ ہی نہیں ہے, ہم تو دین کی وجہ سے لڑتے ہیں, اور 2 بھلائیاں ہیں نا, یا تو غالب آ جائیں گے یا شہید ہو جائیں گے. اور اتنی مضبوط طریقے سے انہوں نے اپنی رائے رکھی کہ لوگ پھر قائل ہو کے انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے بس ہمیں بڑھنا چاہیے اور ٹکرانا چاہیے. اور پھر مسلمانوں نے پیش قدمی کی, اور پھر جب یہ مسلمان جا کے ٹکرائے, آپ اندازہ کر سکتے ہیں تقریباً دشمنوں کی جو فوج تھی وہ 2 لاکھ ہو چکی تھی مختلف ہیلپ ملنے کے بعد, اور مسلمان کتنے نکلے تھے 3000. لیکن کیا چیز تھی جس نے جو جا کے ٹکرا گئے, اور اتنا ہمیں اس مارکے کے بارے میں ملتا ہے کہ انتہائی خونریز مارکا تھا یہ اسلامی تاریخ کا, اور مسلمان ڈٹے رہے ہیں اور بھرپور مقابلہ کرتے ہوئے اسی ترتیب سے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پھر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوتے ہیں, اور پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ جو ہیں وہ آگے بڑھتے ہیں. 1 منٹ کو جھجک آتی ہے اور اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے نفس کیا ہوا, خوشی سے جاؤ یا ناگواری سے جاؤ, تم جنت سے کیوں پیچھے ہٹتے ہو. اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہیں اور پھر گھس جاتے ہیں دشمن کے اندر اور لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ گھمسان کی جنگ ہوتی ہے, اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بہت زیادہ تجربے کار تھے, حضرت خالد بن ولید جنگی حکمت عملی اختیار کرتے ہیں, مسلمانوں کی ترتیب بدل دیتے ہیں. کافر یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا یہ ری ارینج ہو رہے ہیں, ان کو کہیں سے مدد آ گئی ہے, لیکن وہ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان پہ روب طاری ہوتا ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ پیچھے سے سپورٹ آ رہی ہے اور اب مشکل ہو جائے گا. تو یہ بھی آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتے ہیں, وہ بھی آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتے ہیں, اور پھر مسلمان وہاں سے نکل آتے ہیں اور دشمن بھی اپنے علاقے میں چلا جاتا ہے. اس طرح یہ جنگ اس طرح مکمل ہوتی ہے اور مسلمان واپسی مدینہ آ جاتے ہیں. اب تک آپ نے جتنی بھی اسلام کی تاریخ پڑھی ہے نا, آپ کو یہ اندازہ ہوا ہوگا کہ اس پوری تاریخ میں ایک چیز جو اثرات سب سے زیادہ ڈالتی ہے وہ انسان کا کردار, شجاعت, اللہ پہ بھروسہ. واقعات تو بدلتے رہے ہیں, کبھی فتح, کبھی شکست, کبھی آگے, کبھی پیچھے, کبھی مشکل, کبھی آسانی, لیکن جس چیز نے اثر ڈالا ہے وہ جرت تھی جو ایمان کی عطا کی ہوئی تھی. یہاں پہ بھی یہ ہوا کہ بظاہر کامیابی تو نہیں نظر آتی نا, اس لشکر سے مقابلہ ہوا اور واپس آ گئے, لیکن اس کے اثرات یہ ہوئے کہ 3000 لوگ اتنے بڑے لشکر سے ٹکرا گئے, اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سارے قبائل جو ہیں وہ اس ہیبت کی وجہ سے اسلام لے آئے. اور جو سرایا کا ایک سلسلہ پہلے سے چل رہا تھا وہ چلتا رہا, کسی چیز نے کمزوری پیدا نہیں کی مسلمانوں کے اندر, اور جس کے ساتھ اللہ ہو اس کے کمزور ہونے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہے. تو یہاں تک یہ والا مارکا تو ہوا. اس کے بعد جو دوسری چیز پیش آئی وہ یہ آئی کہ صلح حدیبیہ کے بعد اصولاً ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ امن کے ساتھ رہیں گے اور 10 سال تک کوئی کسی کے ساتھ نہیں لڑے گا, لیکن 2 قبائل تھے. ایک تھا بنو بکر جو کہ قریش کی طرف چلے گئے تھے, اور ایک تھے بنو خزاعہ جو مسلمانوں کی طرف آ گئے تھے, اور صلح حدیبیہ کی روح سے جو جہاں شامل ہونا چاہتا تھا وہ ہو سکتا تھا. لیکن ہوا کیا کہ معاہدہ توڑتے ہوئے ایک تو بنو بکر نے بنو خزاعہ پہ حملہ کر دیا. ان کی پہلے سے دشمنیاں چل رہی تھی نا, تو رات کی تاریکی میں حملہ انہوں نے کیا, اور اس کے ساتھ مزید یہ ہوا کہ قریش نے ان کی مدد بھی کی جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں آ گئی. اور جب یہ ہوا تو پھر یہ انڈرسٹوڈ تھا کہ اچھا معاہدہ اب قریش نے توڑ دیا. قریش کی طرف سے ابو سفیان پھر مدینہ آتے ہیں. اس وقت تک تو ظاہر اسلام نہیں لائے تھے, اور مدینہ آنے کے بعد بڑی کوشش کی کہ کسی کو بھی بیچ میں ڈال کے جو ہے وہ سفارتی تعلقات بہتر کیے جائیں, اپنی پوزیشن کلیئر
سیر کی جائے. حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت فاطمہ، مختلف چیزیں ملتی ہیں کہ کہیں سے کوئی ایسا مل جائے جو کہ ان کے بہاف پہ سفارش کرے. لیکن ظاہر ہے کسی نے بھی ان کو یہ کندھا نہیں دیا. اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی تیاری کا حکم دے دیا کہ ہم مکہ کی طرف جائیں گے. اور پھر مکہ کی طرف مسلمان روانہ ہوئے. یہ مسلمانوں کا لشکر انتہائی خاموشی کے ساتھ مکہ کی طرف بڑا تیاری کی جا چکی تھی. 10,000 افراد ساتھ شامل تھے. اور پھر یہ وہی مسلمان تھے جو کہ ہم نے پڑھا کس طرح وہ مکہ سے نکلے تھے نا. پہلے نکلے تھے، پھر عمرہ کرنے آئے تھے، پھر داخل نہیں ہونے دیا گیا تھا. اب جو مسلمان جا رہے تھے ان کی شان بالکل مختلف تھی. اب یہ وہ کمزور مسلمان نہیں تھے جو دبا لیے گئے تھے. لیکن یہ شان، یہ غلبہ ایسے ہی تو نہیں آیا تھا نا. کتنی قربانیاں لی گئیں، کتنا جانچے گئے، کتنا بار بار ایمان آزمایا گیا، کتنی تکلیفیں اٹھائیں، سب کچھ اللہ کے لیے لگایا. پھر جا کے وہ وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھایا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے. ہم بہت جلدی سے دعا مانگ لیتے ہیں نا، اللہ دین کو غلبہ عطا کر. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس میں ہمارا کردار کیا ہے، ہماری قربانیوں کا لیول کیا ہے، کیا کیا اللہ کے لیے لگا دیا. اس کے بعد جا کے پھر انسان یہ توقع کرتا ہے کہ اللہ اب کچھ نہیں بچایا آپ سے نا، اب دے دیجئے. تو یہ وہی مسلمان ہیں جو پچھلے سال سے اپنی ہر چیز قربان کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر رہا ہے. اور اب جب وہ مکہ میں داخل ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 طرح کے لوگوں کو امان دیتے ہیں. ایک یہ جو ابو سفیان کے گھر میں گھس جائے، ایک وہ جو اپنا دروازہ بند کر لے، اور ایک وہ جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے. ان کو امان دینے کے بعد اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکہ معظمہ پہنچ جاتے ہیں. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق نے تو آنا ہی ہوتا ہے، حق نے تو غالب ہونا ہی ہوتا ہے. بس اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس غلبے کے لیے کس نے کیا کیا. ہم اپنا حصہ ڈالیں گے، اپنے لیے اجر لے جائیں گے، اپنے لیے جنتیں لے جائیں گے. نہیں ڈالیں گے، اللہ تعالیٰ نے تو دین غالب کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کو میری اور آپ کی ضرورت نہیں ہے نا. اور اس میں بھی یہ ہے کہ جس نے حصہ ڈالا اگر اس نے نتیجہ نہیں بھی دیکھا. ہم نے ابھی پڑھا حضرت عبداللہ بن رواحہ کے بارے میں نا، کیا عظیم کردار تھا. لیکن انہوں نے تو نہیں دیکھی فتح مکہ. ہم نے بدر کے شہداء کے بارے میں پڑھا، بڑی بڑی بشارتیں. انہوں نے تو نہیں دیکھا دین کے غلبے کا وقت. ضروری نہیں ہے، لیکن کامیاب کیوں ہیں؟ زندگی اللہ کے لیے اور موت اللہ کی راہ میں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا کرے. پھر ہمیں وہ واقعات ملتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچتے ہیں تو تمام وہ بت توڑ دیے جاتے ہیں جو کہ خانہ کعبہ میں موجود تھے یا کہیں بھی موجود تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرتے ہیں، قریش سے خطاب کرتے ہیں اور عام معافی کا اعلان کر دیتے ہیں. ایک ایک چہرہ، ایک ایک منظر نگاہوں میں تو آتا ہوگا نا، لیکن آپ کیا فرماتے ہیں کہ آج کچھ نہیں، آج معاف کر دیا سب کو. ہاں، کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے بہت نقصان پہنچایا تھا اسلام کو، جو کٹر دشمن تھے. ان چند کے علاوہ باقی سب کو معاف کر دیا گیا. اس کے بعد خانہ کعبہ کی کنجیاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بن طلحہ کو بلا کر ان کو دے دی گئی. اور آپ نے فرمایا آج کا دن نیکی کا دن ہے نا، آج کا دن وفاداری کا دن ہے. اور پھر ان کو وہ کنجیاں دے دی جاتی ہیں. اور اس کے بعد پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان دیتے ہیں. میں تصور کر رہی ہوں اور آپ بھی تصور کیجئے، خانہ کعبہ میں جب مسلمانوں نے وہ اذان سنی ہوگی، اسی مکہ میں، اسی حرم میں، دل کی کیا کیفیت ہوگی نا. اللہ کا شکر، اپنی زندگی کے سال یاد آ رہے ہوں گے، اپنا وہ زمانہ یاد آ رہا ہوگا، پتہ نہیں کیا کیا کیفیات ہوں گی دل کی جب اذان گونجی ہوگی وہاں پر. اور اس کے بعد پھر ہمیں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کی نماز، یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شکرانے کی نماز، نفل عطا کیا، اللہ کا شکر عطا کیا. اور اس کے بعد پھر عام بیعت کی گئی. لوگ آتے جاتے تھے اور لوگ آ کے بیعت کرتے تھے. مرد بھی آتے تھے، عورتیں بھی آتی تھیں، اور ان سے عہد دیا جاتا تھا کہ وہ اللہ کے سوا کسی کی اطاعت نہیں کریں گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی بات مانیں گی، اور پھر گناہ نہیں کریں گے. اور اس طرح کے عہد ان سے لیے جاتے رہے. کچھ دن اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں پہ قیام فرمایا. مختلف سرایا، مختلف وفود اور ساری چیزیں بھیجی گئیں. انصار نے پوچھا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ آپ واپس جائیں گے؟ تو آپ نے یقین دلایا کہ ہاں میں واپس مدینہ تمہارے ساتھ جاؤں گا. ان کو بھی آ رہا ہوگا نا ذہن میں خیال کہ اچھا اب تو واپس اپنی جگہ پہ چلے گئے، تو اب تو اپنے شہر میں ہی رہیں گے. لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں جاؤں گا. اس کے بعد پھر ہمیں ملتا ہے اگلا جو واقعہ ہوا، یعنی اس کے بہت ہی قریب، وہ تھا غزوہ حنین اور طائف. اصل میں یہ 2 قبیلوں کی سرکشی تھی. 2 قبیلے تھے، حوازن اور ثقیف. ان دونوں نے جو ہے وہ اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور اسلام قبول کرنے جو نہ کرنا چاہے وہ ذمہ تو بن سکتا تھا، لیکن انہوں نے مقابلے کا ارادہ کیا. آپس میں جتھا بندی کی اور پورے خاندان کے ساتھ نکلے نا، فیملیز کے ساتھ نکلے کہ اب ہم حملہ کریں گے. تو جب خبر ملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آپ بھی مقابلے کے لیے نکلے. ان کے پاس یہ تھا کہ تیر انداز اور اس طرح کی چیزیں تھی، یہ چھپے ہوئے تھے جو مسلمانوں کے لشکر کو فوری اندازہ نہیں ہوا. تو اس میں ابتدا میں یہ ضرور ہوا کہ مسلمان
وہاں جیسے ہی انٹر ہوئے تو ہر طرف سے تیر برسنا شروع ہو گئے اور ان کے سمجھ نہیں آ رہا تھا، تتر بتر ہو گئے اور کچھ لوگ پلٹے اور ادھر ادھر بکھر گئے. لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زور کی پکار دی، منادی دی، اور آپ نے پھر فرمایا کہ لوگوں میری طرف آؤ، میں عبداللہ کا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، میں نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں. اور اس طرح کی پکار جب آپ نے دی تو لوگ فوراً مڑے، جو جہاں تھا وہ وہاں سے پلٹا، لوگ دوڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے اور پھر لشکر دوبارہ منظم ہوا اور پھر لڑائی ہوئی اور پھر مسلمانوں نے یہ پانسا پلٹ دیا. تو اس طرح پھر یہاں پہ فتح حاصل ہوئی. لیکن اس کے بعد پھر مسلمانوں نے پیش قدمی کی اور طائف کی طرف بڑھے. لیکن وہاں پہ جو طائف کے لوگ تھے وہ قلعوں کے اندر محصور ہو گئے جا کر. اس وقت پھر مشورہ ہوا باہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ فرمایا کہ ان کا کیا کرنا چاہیے، محاصرہ جاری رکھیں. محاصرہ رہا، بہت سارے دن رہا، لیکن پھر یہ فیصلہ ہوا کہ اب تو یہ پیچھے ہٹ گئے تو اگر ہم یہاں پہ محاصرہ کرتے رہیں یا نہ کرتے رہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو پھر مسلمانوں نے ان کو، طائف کے لوگوں کو وہیں چھوڑا اور پھر مسلمان واپس آئے. ایک بڑی تعداد میں مال غنیمت جمع ہوا. یہ جو میں نے خاص واقعہ یہاں پہ مال غنیمت کی تقسیم کا لکھا ہے نا، یہ اس لیے لکھا ہے کہ ہم ان کیفیات کو محسوس کریں کہ جو اس وقت پیش آ رہی تھیں، کیونکہ یہ واقعہ بہت کچھ سکھاتا ہے کہ مسلمانوں کی ترجیح کیا ہو. بحیثیت انسان بہت ساری چیزیں دلوں کے اندر آ سکتی ہیں. ہوا یہ کہ جب مال غنیمت تقسیم ہو رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو نئے نئے لوگ اسلام لا رہے تھے نا، جو کہ پہلے تو ساتھ نہیں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے وہ عطیے دینے شروع کیے کہ، اور آپ نے کچھ لوگوں کو بہت زیادہ مال بھی دے دیا نا، کہ کچھ لوگوں نے مانگا، کچھ کو آپ نے زیادہ دے دیا. اس وقت ایک دل میں خیال انصار کے آیا کہ ساری قربانیاں ہم نے دی، ہم نے اتنا ساتھ دیا، اور اب جو ہے یہ لوگ ایسے ہی مال لے کے جا رہے ہیں. انسان کی فطرت ہے نا، آ سکتا ہے یہ خیال کہ سارا مال تو ان کو مل رہا ہے، انہوں نے کیا کیا دین کے لیے. لیکن پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان تک یہ بات پہنچی تو آپ نے پھر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم سب کو وہاں پہ جمع کرو. اب جب سارے انصار جمع ہو گئے نا، اب وہ جملے میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کر کے پھر آپ نے فرمایا کہ اے انصار کے لوگوں، یہ مفہوم ہے جو میں بیان کر رہی ہوں آپ کے سامنے. یہ جو بات میرے پاس یا میرے علم میں آئی ہے کہ تم لوگوں کے دل میں کوئی ایسی بات ہے، تو کیا ایسا نہیں ہے کہ جب میں تمہارے پاس آیا تم لوگ گمراہ تھے نا، اللہ نے تمہیں ہدایت دی، تم لوگ آپس میں دشمن تھے، اللہ تعالیٰ نے دل جوڑے تھے نا. تم لوگوں نے کہا بالکل ٹھیک بات ہے، صحیح تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا سوال کیا اور آپ نے پوچھا کہ تم مجھے جواب دو. انہوں نے کہا ہم کیا جواب دیں، یقیناً یہ اللہ اور رسول کا فضل ہے. آپ نے فرمایا کہ دیکھو تم جو کہہ سکتے ہو نا، اور وہ تم ٹھیک کہو گے، وہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے پاس آئے، آپ کو جھٹلایا گیا تھا، ہم نے آپ کی تصدیق کی. آپ کو کوئی مدد نہیں کر رہا تھا، ہم نے آپ کی مدد کی. آپ کو دھتکار دیا گیا تھا، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا. آپ محتاج تھے، ہم نے آپ کی غمگساری کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سن کے مجھے دل میں محسوس ہو رہا ہے تو ان لوگوں کو کیسا ہو رہا ہوگا کہ اللہ کے نبی قدردانی فرمانے نا کہ تم ہی تھے، واقعی تم نے یہ سب کچھ کیا، ایسا نہیں تھا کہ تم نے دین کے لیے کچھ نہیں کیا. لیکن جو اگلا سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انصار کے لوگوں، تم اپنے دل میں اس دنیا کی اس دولت کے لیے ناراض ہو رہے ہو، یہ جو چھوٹی سی چیز ہے. اے انصار، کیا تم اس سے راضی نہیں ہو لوگ اونٹ اور بکریاں لے کے جائیں، تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کے جاؤ. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر ہجرت نہ ہوتی میں انصار کا ہی فرد ہوتا. سارے لوگ ایک راستے پہ چلیں، انصار دوسرے راستے پہ چلیں، تو میں انصار کے راستے پہ چلوں گا. اے اللہ رحم فرما انصار پر، ان کے بیٹوں پر اور ان کے بیٹوں کے بیٹوں پر. اس کے بعد ہمیں کیا روایت ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سن کے لوگ اتنا روئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم راضی ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملے. کتنی بڑی، یہ کہنا چاہیے کہ کتنا بڑا ریوارڈ ہے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں کو لے جانے دو مال، تمہیں اللہ کا رسول مل جائے، اور کیا چاہیے. اور یہ کیسے ملا کہ تم نے اس وقت دین کا ساتھ دیا. اور آج بھی اگر دین کا ساتھ دینے والا کوئی نہ ہو، اگر دین پہ عمل کرنے والی میں اکیلی ہوں، چاہے اپنے معاشرے میں، چاہے اپنے گھر میں، چاہے اپنے خاندان میں، تو میرے لیے یہ امپورٹنٹ نہیں ہے. میرے لیے امپورٹنٹ کیا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے راضی ہو جائیں اور میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں قیامت کے دن جو اللہ کے دین پر چلتے ہیں، جو اللہ کے دین کا ساتھ دیتے ہیں، جو سنت کو زندہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں میں سے بنائے. اس سال کے جو اہم واقعات تھے اس میں حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش تھی، نماز کسوف کی یعنی سورج گرہن کی نماز کی ادائیگی کا حکم تھا، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھیں ان کا انتقال تھا. صرف ایک سوال میں نے آج کے اس واقعے سے نکالا ہے جو میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے جواب دیں،
وہ یہ کہ جو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار میں نے آپ کے سامنے رکھا نا، ایک مثال ہے یہ کیسے بنتا ہے کردار، کیا چیز تھی جس نے ان کو دین کی راہ پہ ثابت قدم رکھا۔ اس ہفتے انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس پہ بات کریں گے، اور اگلے ہفتے ہم بالکل اختتام کی طرف جا رہے ہیں اور ہم مدنی دور کا 9واں سال پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم۔